بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آپ مانتے ہو بھلا؟ آپ کہاں مانتے ہو؟ ابو جہل ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اس کی صوبیہ لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے سردار، تیرے یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. تو اس نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے یوں کر کے اس صوبیہ کو آزاد کر دیا خوشی میں. دیکھو وہاں بھی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی بنا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ صوبیہ کو آزاد کر رہا ہے. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ کھڑنے والوں نے، کہا ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے تو جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، اس کو پی رہا تھا، ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا، وہ اس کو چاٹ رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ کیا، آپ تو جہنم میں جل رہے ہو؟ کہا یہ وہ 2 انگلیاں ہیں جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. میرا سارا جسم تو آگ کے اندر ہے لیکن 2 انگلیوں سے دودھ اور شہد آ رہا ہے. قربان جائیں، یہ جہنم کے اندر بھی دودھ اور شہد پلا رہے ہیں. آپ نہیں مانتے جشن میلاد النبی کو، حالانکہ ابو لہب نے منایا. ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا، لیکن تھوڑی سی بات آپ بھی مان لو کہ آپ ابو لہب کی سنت پہ چل رہے ہو، ہم ابو بکر کی سنت پہ چل رہے ہیں. ابو لہب نے منایا، تم بھی اس کے پیچھے لگ کر مناؤ، لیکن ابو بکر نے نہیں منایا، ہم ابو بکر کے پیچھے چل کر نہیں مناتے. محفل نعت ہے، خوشبوؤں میں لدی ہوئی، میک اپ پہ لدی ہوئی، میک اپ سے سجی ہوئی عورت، نوجوان لڑکی. آج اسے کوئی روک کر تو دکھائے کہ تو گھر سے باہر نہ نکل. اسے کوئی کہے تو صحیح تو خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے، یہ کہے گی جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے جا رہی ہوں. حالانکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے باہر نکلے، کسی نامحرم کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ زانیہ ہے. سوچئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر نے یہ جلوس نکالا، عمر نے نکالا، عثمان نے نکالا، علی و زبیر نے نکالا، طلحہ و معاویہ نے نکالا، حسن اور حسین نے نکالا؟ کیا اللہ کے نبی کے مکے کے ساتھیوں نے نکالا؟ اہل بدر نے نکالا؟ بیت رضوان والوں نے نکالا؟ بیت جنگ احد والوں نے نکالا؟ اہل مدینہ نے نکالا؟ انصار اور مہاجر نے نکالا؟ جب نہیں نکالا تو پھر یہ جملہ کیا صحابہ کو نہیں لگتا کہ جو اللہ کے نبی کے میلاد کا جشن نہیں مناتا، جلوس نہیں نکالتا، وہ کافر ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ گستاخ رسول ہے؟ تو بتاؤ پھر رسول اللہ کے صحابہ کو کیا کہو گے؟ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے،
یہ تکفیر کا جملہ ہے، یہ کفر کا جملہ ہے۔ بتاؤ پھر صحابہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ تابعین نے جلوس نہیں نکالا، تابعین کو کیا کہو گے؟ تبع تابعین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ محدثین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ ائمہ دین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ خود امام ابو حنیفہ نے نہیں نکالا، اس کو کیا کہو گے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ دین اسلام جو اللہ عز و جل نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے پسند فرمایا، یہ دین اللہ نے اپنی رحمت سے پورا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل قرآن حکیم کی آیات اتارتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تم پہ تمہارا دین پورا کر دیا۔ ایک یہودی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ کی کتاب میں یہ آیت کہ اللہ نے اس دین کو پورا کیا، اپنی نعمت کو پورا کیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی، ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی، جس دن یہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن پکڑ لیتے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی، اور جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اللہ نے اس دین کو پورا کر دیا۔ اب دین کی کوئی بات، دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ناقص ہو، جو ادھورا ہو، انکمپلیٹ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے والی کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے تمہیں بتائی نہ ہو، جہنم میں لے جانے والا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے میں نے روکا نہ ہو۔ بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کر کے سوال کرتے ہیں حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین پورا پہنچا دیا؟ سارے صحابہ فرماتے ہیں یک زبان ہو کر نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے دین کو پورا بیان فرما دیا، پوری امانت پہنچا دی۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا ربی فشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اسلام کی نعمت جو تو نے مجھے دی تھی وہ میں نے اپنی امت تک بیان کر دی۔ اب دین کی معاشرت ہو، انسان کی معیشت ہو، تجارت ہو، عبادت ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دین کا ایک ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قانون اس کا اعلان بھی کر کے گئے، من عمل عملا
لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میری شریعت میں نہیں، میں نے بیان نہیں کیا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، میری سنت میں موجود نہیں ہے، وہ عمل کرنے والا مردود ہے، وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، دین اسلام کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بدعتی کی تکریم کی، بدعتی کی عزت کی، بدعتی کی کو پناہ دی، بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، بدعتی کی عزت اور تکریم کرنے والے کی مثال ایسے ہے جس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد دی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بدعتی سے اللہ توبہ کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ، اس کے لیے توبہ کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ زانی زنا کرتا ہے، اس کے دل میں ہے میں زنا کر رہا ہوں، شرابی شراب پیتا ہے، اس کے دل میں ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چور چوری کرتا ہے، اس کے دل میں ہے میں گناہ کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی توبہ کر لے گا۔ لیکن دین اسلام کے اندر بدعات کا اضافہ کرنے والا وہ گناہ سمجھ کے کرتا ہے یا ثواب سمجھ کے؟ وہ تو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ جب اس کو یہ عقل ہی نہیں، یہ شعور ہی نہیں کہ میرا یہ عمل تو گناہ ہے، حرام ہے، دین میں اضافہ ہے، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اس کو اجر و ثواب اور درجات کی بلندی سمجھ کے بیان کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے دو چیزیں تمہیں دی ہیں، قیامت کی دیواروں تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھا، کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس تمہید کو اپنے سامنے رکھیے کہ دین اسلام میں ہر وہ عمل جو قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث رسول میں موجود نہ ہو، سنت مطہرہ خالی ہو، اس عمل کو جب ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے کیا جائے، نیکی کی بنیاد پہ کیا جائے، وہ عمل انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں، ربیع الاول کی آج 2 تاریخ ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا، اور اس مہینے کے اندر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بدعات کے وہ دروازے کھلتے ہیں، وہ بدعات کی جاتی ہیں، سنت پہ چھریاں چلتی ہیں۔ جشن عید میلاد النبی، بڑے بڑے پوسٹر لگتے ہیں، اشتہارات چھپتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہے۔ اب آئیے سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جشن منانا، خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا، دیگیں پکانا، خوشبوئیں لگانا، اگربتیاں سجانا، کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جاتے، 40 سالہ زندگی نبی کی، نبوت سے پہلے 13 سالہ مکہ کی زندگی، 10 سالہ مدینہ کی زندگی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کے اندر عید میلاد النبی کے جشن کا تصور بھی نہیں ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں، عید میلاد النبی، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ المکرمہ،
جہاں پر اس وقت لائبریری بنی ہوئی ہے حرم کے قریب، مشہور و معروف یہی ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر مختلف روایات، 12 ربیع الاول کی روایت بھی ہے، شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کی روایت پیش کرتے ہیں، لیکن صحیح ترین روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پیر کے دن صبح کا وقت 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ میلاد کا مفہوم اور معنی ہے۔ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کس دن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کی وفات کہاں ہوئی، کب ہوئی، یہ میلاد کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، وہ دور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی، بہترین دور میرا، پھر میرے بعد آنے والوں کا، پھر میرے بعد آنے والوں کا۔ میلاد کا یہی مفہوم شروع سے لے کر معروف رہا۔ 7ویں صدی میں، یاد کرنا، 7ویں صدی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک طویل عرصے کے بعد 7ویں صدی میں عید میلاد کی بدعت جو آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بازاروں میں نظر آتی ہے، اس کا آغاز نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی میں، نہ مکہ کی زندگی میں، نہ مدینہ کی زندگی میں، نہ ابو بکر کی خلافت میں، نہ عمر کی خلافت میں، نہ عثمان کی خلافت میں، نہ علی کی خلافت میں، نہ حسن کی خلافت میں، نہ معاویہ کی خلافت میں، نہ یزید کی خلافت میں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سارے خلافتوں کے دور اس بدعت سے خالی ہے، محفوظ ہے۔ اس بدعت کا آغاز 7ویں صدی ہجری کے اندر ہوا۔ موصل کا علاقہ، اربل کا بادشاہ ملک مظفر، سب سے پہلے ملک مظفر نے عید میلاد النبی کی یہ بدعت کا آغاز کیا۔ عید میلاد النبی کی بنیاد پر، اس ٹاپک پر سب سے پہلے لکھے جانے والی کتاب ابو الخطاب ابن دہیہ نے لکھی۔ یہ کتاب 7ویں صدی ہجری کے اندر، اس سے پہلے زمانہ پاک تھا اس بدعت سے۔ ابو الخطاب ابن دہیہ اربل کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اس کتاب کو لکھ کر۔ جب اس نے سنا بادشاہ نے یہ بدعت بنائی ہے، اس نے بادشاہ کے لیے کتاب لکھ کر پیش کی، آپ نے جو عمل کیا ہے بڑا اچھا عمل ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 1000 اشرفیاں دی، اور اس کتاب کا نام التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ بادشاہ نے میلاد منائی، پیٹو ملا نے کتاب لکھ کر پیش کر دی۔ آئیے اب ان دونوں کو، بادشاہ اربل شاہ مظفر، ابو الخطاب ابن دہیہ، ان دونوں کو لے کر ہم ائمہ کی عدالت میں چلتے ہیں، محدثین سے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ دونوں کتنے نیک لوگ تھے، ان کی عدالت کیسی تھی، ان کی صداقت کیسی تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ملک مظفر، جس نے جشن عید میلاد کی بدعت کو ایجاد کیا، اس نے عید میلاد کی ایک محفل سجائی جس کے اندر بکریاں بھون کے، مرغے بھون کے، حلوے کے پیڑے، بہترین دسترخوان، مرغے، بکرے، حلوے، پھیرنیاں سجی بھی، اور ناچنے گانے والے صوفیوں کو اکٹھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل سے ساری زندگی نفرت کرتے رہے، منع کرتے رہے، ساتھ سے اللہ کے نبی کو نفرت تھی، ساتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اس بادشاہ مظفر نے اپنے دسترخوان پر صوفیاء کو بلایا، جنہوں نے باقاعدہ ڈانس کیا، ناچے گائے، قوالیاں ہوئی، دھمال بجے، ڈھول بجا، اور پھر
مولویوں نے اپنے حلال کے لیے کئی دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹیلی ویژن کی اداکارہ کنجری ڈانس کرتی ہے تو مولویوں کے فتوی آ جاتے ہیں حرام ہے یہ ڈانس, گناہ ہے یہ کرنا. اور دربار کے اوپر جب موسیقی کی محفل ہوتی ہے, دربار کے اوپر جب قوالی ہوتی ہے تو بہترین ٹاپ کے ساز بجانے والے آتے ہیں اور پھر ملا وہاں پر ڈانس بھی کرتا ہے, بھنگڑے بھی ڈالتا ہے. اب چونکہ اس دربار کی اس موسیقی کی محفل کو قوالی کا مقدس نام دیا گیا ہے, اب یہاں پر ڈانس بھی کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہوتا جی آپ کو نہیں پتا ان پہ حال آ گیا ہے, یہ حال و بے حال ہو گئے ہیں. وہ صوفی ڈانس کرتے رہے محفل میلاد پر, اور یہ بادشاہ ملک مظفر بھی ان کے ساتھ مل کے ناچتا رہا. علامہ تاجد الفاقہانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ, میلاد کی بدعت جھوٹ بولنے والوں نے اور اپنے نفس کی پرستش کرنے والوں نے اس کی ایجاد کی. یہ سنت رسول اللہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے, یہ خیر القرون کے اندر ہونے والا کام نہیں ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الخطاب جھوٹی باتیں لوگوں میں مشہور کیا کرتا تھا. جس نے کتاب لکھی ابن دہیہ, یہ جھوٹ اپنے پاس سے بنا بنا کر گھڑ گھڑ کر معاشرے کے اندر مشہور کیا کرتا تھا. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو خطاب تعویذ گنڈے کیا کرتا تھا, دربار پرست تھا, قبر پرست تھا, یہ تعویذ فروش تھا, یہ تعویذ گنڈے کیا کرتا تھا, خبیث اللسان تھا, احمق تھا, اور دین کی بنیادی باتوں کو بھی نہیں جانتا تھا. یہ اس کا آغاز ہے اس عید میلاد النبی کا, جس کے بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں, جس کے بینر لگتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آئیے اب دیکھیں 7ویں صدی ہجری کے اندر جاری ہونے والی یہ بدعت, یہ تو 7ویں صدی ہجری میں ہوئی نا. میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 7 منٹ بعد بھی اگر کوئی کام بنا کر دین میں داخل کیا جائے گا تو وہ دین, نبی فوت ہو گئے, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, آسمان سے اترنے والا دین پورا ہو چکا ہے. اب اس دین کے اندر اپنے پاس سے کوئی اضافہ اور کمی نہیں کی جا سکتی. بر صغیر کے اندر جشن عید میلاد النبی صوفیوں کے ذریعے داخل ہوئی. کہتے ہیں نا جی آپ نہیں مانتے, بر صغیر میں دین اسلام صوفیہ نے تو پھیلایا ہے, تو وہ یہی دین اسلام پھیلایا ہے. صوفیہ کے ذریعے عید میلاد النبی بر صغیر پاک و ہند کے اندر آئی. اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ایک مکان میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر لیتے. اللہ کے نبی فلاں دن پیدا ہوئے, فلاں جگہ پر پیدا ہوئے, اس تاریخ کو پیدا ہوئے. پھر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. بدعت جب آتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل سے روکا تھا کہ تم عیسائیوں کے پیچھے نہ چلنا. عیسائی اپنے نبی کے لیے کرسمس ڈے مناتے ہیں یا نہیں؟ کرسمس ڈے کون مناتا ہے؟ عیسائی. ہم اپنے نبی کا منا لیتے ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ اور مزے کی بات, تاریخ کا یہ اختلاف کہ نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو پیدا ہوئے, شیعہ روایات کے مطابق 17 کو پیدا ہوئے, یہ تاریخ کا اختلاف دلیل ہے کہ صحابہ نے اس عمل کو نہیں منایا. کیوں؟ پاکستان والوں, پاکستان کس دن آزاد ہوا؟ کیوں جی؟ 14 اگست کو. انڈیا والوں, انڈیا کب آزاد ہوا؟ 15 اگست کو. اب 100 سال نہیں 700 سال بھی گزر جائیں تو اختلاف ہو سکتا ہے اس تاریخ میں. کیوں؟ کیونکہ جس دن سے آزاد ہوا اسی دن سے جشن منایا جا رہا ہے. ہر نسل دیکھتی ہے 14 کو پاکستان, 15 کو انڈیا کا یوم آزادی ہے. کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ پہلے دن سے جشن چل رہا ہے نا. 100 سال بھی گزر جائیں گے تو اختلاف. اور اگر یہ جشن نہ ہوتا تو پھر مورخین میں اختلاف ہوتا کہ یار پتہ نہیں 14 کا ہوا تھا, پتہ نہیں 16 کا ہوا تھا. یہ تو پہلے دن سے خوشی اور جشن چل رہا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دن سے یہ جشن عید میلاد النبی ہوتا, میٹھے کی آمد مرحبا, سہنے کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, حبیب کی آمد مرحبا, اگر یہ پہلے دن سے یہ عمل ہوتا تو پھر تاریخ میں اختلاف
کہتے جی آپ مانتے ہو بھلا؟ آپ کہاں مانتے ہو؟ ابو جہل ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اس کی صوبیہ لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے سردار، تیرے یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے یوں کر کے اس صوبیہ کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ دیکھو وہاں بھی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی بنا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ صوبیہ کو آزاد کر رہا ہے۔ بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ کھڑنے والوں نے، کہا ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا۔ نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے، تو جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، اس کو پی رہا تھا، ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا، وہ اس کو چاٹ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا، آپ تو جہنم میں جل رہے ہو؟ کہا یہ وہ 2 انگلیاں ہیں جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ میرا سارا جسم تو آگ کے اندر ہے، لیکن 2 انگلیوں سے دودھ اور شہد آ رہا ہے۔ قربان جائیں، یہ جہنم کے اندر بھی دودھ اور شہد پلا رہے ہیں۔ آپ نہیں مانتے جشن میلاد النبی کو، حالانکہ ابو لہب نے منایا۔ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا، لیکن تھوڑی سی بات آپ بھی مان لو کہ آپ ابو لہب کی سنت پہ چل رہے ہو، ہم ابو بکر کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ ابو لہب نے منایا، تم بھی اس کے پیچھے لگ کر مناؤ، لیکن ابو بکر نے نہیں منایا، ہم ابو بکر کے پیچھے چل کر نہیں مناتے۔ ابو القاسم نے نہیں منایا، ہم نہیں مناتے۔ عمر ابن خطاب نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، اصحاب کرام نے عید میلاد النبی نہ یہ دن منایا، نہ یہ جشن کا دن منایا، نہ محفلیں ہوئی، نہ جلوس نکلے، نہ گدے گاڑیوں اور ٹرالیوں پہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کر بازار میں آئے۔ ابتدا کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیدائش ہوتا، پھر آہستہ آہستہ محفلوں کے اندر قیام بھی ہونے لگا۔ آپ نے سنی وہ نعت یا نہیں سنی؟ آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ بلکہ کرسی سجتی ہے، بڑی خوبصورت کرسی سجتی ہے، ہم نے بھی وہ سجی ہوئی کرسی دیکھی۔ کہتے ہیں کرسی سجی بھی میلاد شریف کے جلسے میں، اور ایک مواحد وہاں سے گزرا، کہا صاحب یہ کرسی کیوں سجائی ہے؟ کہا گستاخ وہابی، تجھے نہیں پتا ابھی رسول اللہ نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے، آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ کہا اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، جب اللہ کے نبی یہاں آئے تو مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی دیکھ کر صحابی کا شرف لے لوں گا۔ کہا تیری آنکھ وہابی گستاخ ہے، دیکھ نہیں سکتی، تینوں نظر نہیں آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، میں آنکھ بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دے آج، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے۔ پھر قیام شروع ہونے لگا، کھڑے ہو جاؤ کہ حضور آگے، مجلس سے نکل جائے جو بے ادب ہے۔ پھر مزید ترقی ہوئی، یہ تو گھروں میں چلے، پھر گھروں سے چلتے چلتے مسجدوں تک پہنچے، پھر مسجدوں سے یہ محفل میلاد نکل کر باہر روڈ کے اوپر آ گئی، سڑک کے اوپر آئی، جھنڈیاں لگنے لگی، نعت خوانی ہونے لگی۔ ابھی بھی خیر تھی، ابھی بھی کچھ نہ کچھ موجودہ صورتحال سے کام ہلکا ہی تھا۔ جھنڈیاں لگتی، نعتیں پڑھی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، اور جلوس واپس اپنے گھروں کو چلا جاتا۔ لیکن جب انسان شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جھنڈیاں، نعت خوانی، اور پھر اس کے بعد آج عید میلاد النبی کے جلوسوں پر نظر ڈال کے دیکھ لو، انڈیا میں ہو یا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکل رہا ہے، اس میں ڈھول بھی پیٹے جا رہے ہیں، اس میں چمٹے بھی بجائے جا رہے ہیں، اس میں سارنگیے بھی ہیں۔ وہ کام، وہ سارنگیاں جو کنجروں کے ہاتھ میں تھی، وہ چمٹے جو کوٹھے والے بجایا کرتے تھے، وہ ڈھول جو مراسی بجایا کرتے تھے، آج وہ سارنگیاں، آج وہ ڈھول، آج وہ کڑے، آج وہ چمٹے مولوی اور ملا بجاتا ہے اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے روک کر گئے، اللہ کے نبی اس عمل سے منع کر کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساز سے نفرت کرتے تھے، ڈھول سے نفرت کرتے تھے، سارنگی سے نفرت کرتے تھے، لیکن نبی کے نام پر شیطان نے اس امت کو کیسے گمراہ کیا کہ جو عمل اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھے، اس کی پیدائش کے دن وہی اعمال کیے جاتے ہیں۔
عورتیں باہر نکلتی ہیں. اللہ کی قسم میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے راول پنڈی کے اندر جلوس دیکھا. ایک کام سے ہم بھی بازار میں سے گزرے, جلوس نکل رہا ہے, بھڑکیلے لباس, میک اپ کیا ہوا نوجوان نوخیز لڑکیاں ہیں اور نوجوان لڑکے ہیں. دونوں جلوس میں گزر رہے ہیں. وہ اس سے فکر کستی ہے, وہ اس پہ فکر کستا ہے. اور ہے کیا, یہ دونوں عاشقان رسول ہیں. سوچئے, اللہ کے لیے سوچئے. نبی کے نام پر, نبی کی شریعت پر, نبی کی سنت پر, نبی کے دین پہ چھریاں چلانے والوں, ایک لمحے کے لیے تو سوچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد مبارک سے باہر نکلے, عورتوں اور مردوں کو راستے کے اندر اکٹھے مخلوط چلتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکے. نماز ختم ہوئی, صحابہ باہر نکلے. باہر نکلنے والے عام انسان نہیں تھے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابہ ہیں. اور ادھر عائشہ ہے, حفصہ ہے, فاطمہ ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, سودا ہے, زینب ہے, میمونہ ہے. ادھر بھی عظیم الشان ایمان والے ہیں, ادھر ایمان والے ہیں, لیکن ان کا مخلوط اجتماع جو پردے میں چھپے ہوئے ہیں, جو چادروں میں چھپی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کو پسند نہیں آتا. فرماتے ہیں عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا, تم دیواروں سے لگ کر چلا کرو, اور مردوں تم درمیان میں چلا کرو. اللہ کے نبی نماز ختم ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کے اختلاط کو پسند نہیں کرتے. اور آج اللہ کے نبی کی پیدائش کا نام لے کر ظالموں نے, دین کے مجرموں اور ڈاکوؤں نے ننگی عورتوں اور مردوں کو, نوجوان لڑکوں کو بازاروں کے اندر اکٹھا کر دیا. محفل نعت ہے, خوشبوؤں میں لدی ہوئی, میک اپ پہ لدی ہوئی, میک اپ سے سجی ہوئی عورت, نوجوان لڑکی. آج اسے کوئی روک کر تو دکھائے کہ تو گھر سے باہر نہ نکل. اسے کوئی کہے تو صحیح تو خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے, یہ کہے گی جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے جا رہی ہوں. حالانکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے باہر نکلے, کسی نامحرم کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچے, فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ, یہ زانیہ ہے, زانیہ ہے, زانیہ ہے. خوشبو لگی ہوئی عورت غیر مردوں کو اپنے طرح مائل کرنے والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس فعل پر اس کو زانیہ قرار دے رہے. اور آج امت محمدیہ, امت قرآن, امت اسلام, امت ایمان اپنی نوجوان بچیوں کو تیار کروا کے گھر سے نکال دیتی ہے, جاؤ تم بھی جشن عید میلاد النبی منا کر آؤ. عورتوں اور مردوں کا اختلاط. معاملہ صرف یہیں تک نہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ کی قسم, راول پنڈی کے اس جلوس سے جب میں گزرا, کچھ نوجوان نظر آئے جنہوں نے نقلی داڑھی اپنے چہروں پہ سجائی ہوئی, سفید نقلی بابا بنا ہوا, زلفیں بھی ہیں اور نقلی داڑھی بھی ہے. نقلی داڑھی سجی ہوئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر یہ نقلی داڑھی کوئی ہندو لگا کر آئے, کوئی عیسائی لگا کر آئے, کوئی کافر لگا کر آئے, آپ برداشت کرو گے؟ کیا کہو گے؟ یہ ہمارے رسول کی سنت کی توہین کر رہا ہے, یہ ہمارے رسول کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. لیکن آج شیطان اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اس سے اڑواتا ہے جس نے بظاہر محبت کا چولا پہن رکھا ہے, اور حقیقت میں وہ کام وہ کر رہا ہے جو رسول اللہ کی محبت کی دلیل نہیں بلکہ آپ کے دین سے دشمنی کی دلیل ہے. نقلی داڑھییں, سنت سے مذاق. صرف داڑھی ہی نقلی نہیں, بیت اللہ کا ماڈل بنا ہوا, مسجد نبوی کا ماڈل بنا ہوا. لاہور کے اندر میں نے ایک جلوس میں سے گزرتے ہوئے دیکھا, گھر سے پائپ پانی کا لگایا ہوا, چند پتھر رکھے ہوئے, بیت اللہ کا ماڈل ہے, مسجد نبوی کا ماڈل ہے, اور تھوڑی سی ٹھیکری بنا کے اس میں پائپ ڈال کے اسے کہتے ہیں یہ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا, حالانکہ وہ اس ظالم کے گھر کی ٹونٹی کا پانی ہے. بیت اللہ کی توہین, مسجد رسول کی توہین,
عورتیں اس بیت اللہ کو چومتی بھی ہیں، اس ماڈل کو چومتی بھی ہیں جو گھر میں بیٹھ کر کاغذ کپڑے کا بنا کر سجایا ہوا ہے، اس کو چومتی ہیں، اس پانی کو تبرک سمجھتی ہیں اور پورا نقشہ بیت اللہ کا اپنے گھر میں ہی بنا لیتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کے نبی کے دین کی توہین نہیں؟ اس عمل کو ثواب سمجھنے والوں، اس عمل کو دین سمجھنے والوں، بتاؤ اگر یہ عمل دین ہوتا تو کیا رسول اللہ کے صحابہ اس پہ عمل نہ کرتے؟ اور معاملہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ ظالم اپنے اس عمل کو دین سمجھتے ہیں، بلکہ معاملہ تو اس سے آگے ہے۔ ان کے جلوس، ان کے اشتہارات پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آج آمد مصطفیٰ ہے، سوائے ابلیس کے سارے جشن منا رہے ہیں۔ بڑا ہے یہ شعر، نہیں پڑا؟ سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جس کو خوشی نہیں ہے، جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا، وہ کافر ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وگرنہ سارے جشن منانے کے لیے روڈ پر آ چکے ہیں۔ سوچئے یہ زہر سے بھرا ہوا تیر کہاں تک جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس نہ نکالنے والوں کو شیطان کہنا، ابلیس کہنا، کافر کہنا، گستاخ رسول کہنا، یہ جملہ کتنا خطرناک ہے اور کہاں تک اس کے زہر کی رسائی ہے، ذرا غور کی کبھی آپ نے؟ سوچئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر نے یہ جلوس نکالا؟ عمر نے نکالا، عثمان نے نکالا، علی و زبیر نے نکالا، طلحہ و معاویہ نے نکالا، حسن اور حسین نے نکالا؟ کیا اللہ کے نبی کے مکے کے ساتھیوں نے نکالا؟ اہل بدر نے نکالا، بیت رضوان والوں نے نکالا، بیت جنگ احد والوں نے نکالا، اہل مدینہ نے نکالا، انصار اور مہاجر نے نکالا؟ جب نہیں نکالا تو پھر یہ جملہ کیا صحابات کو نہیں لگتا کہ جو اللہ کے نبی کے میلاد کا جشن نہیں مناتا، جلوس نہیں نکالتا، وہ کافر ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ گستاخ رسول ہے؟ تو بتاؤ پھر رسول اللہ کے صحابہ کو کیا کہو گے؟ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ تکفیر کا جملہ ہے، یہ کفر کا جملہ ہے۔ بتاؤ پھر صحابہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ تابعین نے جلوس نہیں نکالا، تابعین کو کیا کہو گے؟ تبع تابعین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ محدثین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ ائمہ دین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ خود امام ابو حنیفہ نے نہیں نکالا، اس کو کیا کہو گے؟ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ اسلام ہوتا، اگر یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا، اگر یہ محبت کا طریقہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعلیم دے کر جاتے، خود اس کی تعلیم دیتے، خود یہ سبق پڑھا کر جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، سوچئے ذرا اللہ کے لیے، جو نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کو اپنے لیے باعث اجر سمجھتے تھے، کہ عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے، پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے تیرا خامن شہید ہو گیا۔ وہ پھر پوچھتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ دوسرا کہتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ تیسرا کہتا ہے تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ جواب ملتا ہے تیرا ایک اور بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ کے نبی خیریت سے ہیں، اللہ کے نبی صحت یاب ہیں، اللہ کے نبی محفوظ ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے اللہ کے نبی کائنات برباد ہو جائے، جب آپ کو میں دیکھتی ہوں آپ صحیح اور سلامت ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ حفاظت سے ہیں، اللہ کی قسم میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں احد کے میدان میں دائیں دیکھتا ہوں، ایک عورت میری حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بائیں دیکھتا ہوں وہی ادھر لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے سینے کو ڈھال بنا کے آپ کو اس کے پیچھے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو دیکھا، اس دن اس کو 80 زخم لگے تھے۔ جو صحابی 80 زخم کھا سکتے ہیں، جو صحابی نبی کو بچاتے ہوئے اپنے بچوں کو کٹوا سکتے ہیں، بتاؤ وہ عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟
ان کے لیے سیویاں کھانا، بوتلیں پینا، جلوس نکالنا، گلے میں ہار ڈالنا یہ مشکل کام تھا؟ جنہوں نے کہا تھا اے نبی ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کی قسم ہمیں کہو کہ اس سمندر میں چھلانگ مار دو، ہم ادھر آپ کی زبان مبارک سے جملہ پورا ہوگا، ادھر یہ کام کر گزریں گے۔ عورت دوڑتی ہوئی آئی تھی، کہا تھا اللہ کے نبی میرا خامن آپ کا صحابی، پہلی رات ہے، ابتدائی راتیں ہیں شادی کی، میرے ساتھ میرے حجرے کے اندر تھا، آپ نے منادی دینے والے کو بھیجا کہ آواز لگاؤ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ میدان جہاد کے لیے نکلے۔ اے اللہ کے نبی میرے خامن نے غسل کرنا بھی گوارا، آپ کا حکم سن کے دوڑ آئے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی حنظلہ پہ تو غسل واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش دیکھتے ہیں، لاش سے پانی کے قطرے گر رہے، فرماتے ہیں اللہ کی بندی خوش ہو جا، تیرے خاوند پر غسل واجب تھا، اس کو غسل آسمان والے کا فرشتے دے کر گئے ہیں، جو اللہ کے نبی کا حکم سن کے چند لمحوں کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے لیے عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا مشکل تھا؟ گھوڑے باہر نکالنا مشکل تھے؟ یہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی کے دین میں اضافہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین اسلام میں بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی۔ لیکن آئیے ذرا یہاں پر ایک اور پردہ اٹھاتا جاؤں۔ یہ شیطان مولویوں کے روپ میں آ کر اس امت کو جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے اتنا سرگرم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اصل کام سیرت النبی تھا، اصل چیز سیرت النبی تھی۔ شیطان نے ان سے سیرت النبی، اتباع رسول چھین لی اور جشن عید میلاد النبی دے دیا کہ سال کے بعد ایک جلوس نکال لینا، درمیان میں جو تمہارا جی کہتا ہے وہ کرتے رہو۔ وگرنہ سوچئے اللہ کے لیے عید میلاد النبی کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس کی اولاد تھے، باپ کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، جائے پیدائش کیا تھی، تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا۔ کیا ابو جہل کو ان باتوں سے انکار تھا؟ ابو لہب کو انکار تھا؟ اہل مکہ کو انکار تھا؟ وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ رسول اللہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، امنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو کفار مکہ نہیں مانتے تھے؟ وہ تو مانتے تھے، وہ تو صادق کہتے تھے، وہ تو امین کہتے تھے۔ انہی کی بات کے بقول ابو لہب نے تو لونڈی کو آزاد کر دیا، بقول ان کے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کفار مکہ اللہ کے نبی کے دشمن کب بنے؟ جب آپ نے یہ کہا لوگوں میرا میلاد منانا شروع کر دو تب مجھ دشمن بنے۔ جب یہ کہا لوگوں مان لو کہ میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں تب سارے دشمن ہو گئے۔ سب ساتھ رہے، آپ کو صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے۔ دشمنی کا آغاز کب ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکہ والو اعلان کر دو لات و عزیٰ الہ نہیں ہے، سچا رب اللہ الہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے سیرت النبوی کے ورق پلٹنے شروع کیے، اپنی زندگی کو دعوت توحید دینا شروع کی، اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا، مورتیوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کا آوازہ بلند کیا، سارے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اصل کام عید میلاد النبی نہیں، اصل کام سیرت النبی ہے۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کی زندگی کیا ہے؟ بدر کی جنگ کیوں ہوئی؟ کیا اس لیے کہ کفار مکہ جشن عید میلاد النبی کے دشمن تھے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ سیرت النبی کے دشمن تھے۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کا کردار کیا ہے؟ دشمن آ کر کہتے ہیں چچا، نبی کے چچا ابو طالب کو
اپنے بھتیجے کو روک لے، یہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث آدم، نہ بری کرنے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ صحت دینے والا، نہ عبادت کیے جانے کے قابل، یہ آوازہ لگاتا ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہے جس کو پوجا جائے، اللہ ہے جس سے مانگا جائے، اللہ ہے جس کے آگے جھکا جائے۔ اور یہ آوازہ ہمارے بتوں کے لیے گالی ہے، اس کو کہو یہ کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اگر یہ آپ کی قوم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، یہ کام کر بھی گزرے، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ جس سیرت سے کفار کو دکھ تھا، جس سیرت سے کافر جلا کرتے تھے، وہ سیرت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، وہ سیرت اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت سے رشتہ توڑنا ہے۔ شیطان نے ہم سے سیرت النبی تو چھین لیا، ہم سے سیرت النبی کو چھین لیا اور جشن عید میلاد النبی کو دے دیا۔ اب جو کام کفار مکہ کرتے تھے وہی کام آج کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے۔ کفار مکہ کھڑی ہوئی مورتی، جو مورتی انبیاء کی، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، مریم، ان کی مورتیاں تھیں، وہ اس کو سجدہ کرتا تھا، تو کیا آج لاہور والے بابا حجویری کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے؟ کفار مکہ ان بتوں کو پکارا کرتے تھے جو اولیاء اللہ کی مورتیاں تھیں، تو کیا آج یا غوث اعظم مدد کے نعرے ہمارے چینلوں پر آ کر طاہر القادری نہیں لگاتا؟ کیوں ٹیلی ویژن پر نعت چلتی ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد؟ یہی کام کفار مکہ کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ لات مدد کرتا ہے، عزا مدد کرتا ہے، حبل مدد کرتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا، کفار مکہ کو تکلیف ہوئی۔ سوچئے اللہ کے لیے، میری باتیں کڑوی ہیں لیکن آپ سے معافی مانگتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوچئے جنگ بدر اللہ کے نبی اور کفار کے درمیان کیوں ہوئی؟ ایک سوال ہے یا نہیں؟ جنگ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کیوں ہوئی؟ کیا اس لیے ہوئی کہ کفار مکہ 9 ربیع الاول کو پیدائش رسول کے منکر تھے، 12 ربیع الاول کو پیدائش رسول کے منکر تھے، میلاد کے منکر تھے، نبی کے حسب نسب کے منکر تھے، جائے پیدائش کے منکر تھے، شہر پیدائش کے منکر تھے، نہیں وہ سیرت رسول کے منکر تھے، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے منکر تھے، وہ توحید کے منکر تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مارکہ ان کفار سے لڑا۔ آج بھی کرنے کے کام، آج بھی کرنے کے کام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سینے سے لگاؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ دعوت دینے کے لیے نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، حج کی دعوت، زکوٰۃ کی دعوت، لڑائی کی دعوت، صدقہ خیرات کی دعوت، یتیموں کی پرورش کی دعوت، یہ ساری دعوتیں بیکار ہیں جب تک پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ ہو۔ اہل مکہ کے اندر شرک تھا یا نہیں تھا؟ زنا بھی تھا، قتل بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈاکے بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ قبر پرستی کا انکار، بت پرستی کا انکار، اولیاء اللہ کی پوجا کا انکار، بزرگان دین کی پوجا کا انکار، انبیاء کی مورتیوں کی پوجا کا انکار، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار۔ یہ بنیادی دعوت ہے۔ سیرت النبی کو اپنے سینے سے لگاؤ، ہر میدان کے اندر، ایک ایک قدم کے اوپر۔ آپ امام ہو، آپ امام ہو، مدینے کے امام کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھو۔ آپ قائد ہو، جنگ بدر کے قائد کو اپنے سامنے رکھو۔ آپ بیٹے ہو، آمنہ کے لال کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ باپ ہو، فاطمہ کے باپ کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ استاد ہو، اصحاب صفہ کے استاد کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ شہنشاہ بادشاہ ہو، ملک کے صدر ہو، ملک کے صدر ہو، ملک کے بادشاہ ہو، ملک کے امیر ہو، تو مدینے کے بادشاہ کو اپنے سامنے رکھو، مدینے کے حکمران کو اپنے سامنے رکھو، مدینے کے
لیڈر کو اپنے سامنے رکھو. آپ زندگی کے جس فیلڈ میں ہو, ہر فیلڈ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر فیلڈ کے اندر. کوئی تاجر ہے, خدیجہ کے تاجر کو دیکھے. کوئی میدان ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے اور ہمارے لیے نمونہ نہ ہو, آپ کے لیے اور ہمارے لیے رہبر نہ ہو, آپ کے لیے اور ہمارے لیے قدوہ نہ ہو, اسوہ حسنہ نہ ہو. ہر میدان کے اندر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے دل میں اتار لو. فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور جو اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ یوں ہوگا. یہ عید میلاد النبی کا جشن, یہ جلوس, یہ بدعت ہے, حرام ہے, گناہ ہے, زندگی کو برباد کر دینے والا عمل ہے. نہ خود شریک ہو, نہ بچوں کو شریک ہونے دے, نہ عورتوں کو باہر نکلنے دے. اگر یہ عمل دین ہوتا, اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہوتا. اور ویسے بھی اگر غور کریں, عقل کے بھی خلاف ہے. لوگوں کے بنائے ہوئے عقیدوں پر بھی غور کریں تو یہ جلوس ان کے عقیدوں سے ٹکراتا ہے. کیسے؟ کیوں ٹی وی پہ سن لیں آج کل آپ, وہ قادری صاحب کی نعت لگی ہوتی ہے, میٹھے کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. اب سوچئے آمد کس کی ہوتی ہے؟ جو پہلے سے موجود, بولو, جو پہلے سے موجود نہ ہو, اب یہاں نہیں ہے اور پھر ان کی آمد ہو گئی, اسی کی آمد کو مرحبا کہا جائے گا. اور ان حضرات کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا نور کب سے ہے؟ اللہ کے نبی کا نور ایک ستارے میں کب سے ہے؟ جب نہ زمین تھا, نہ آسمان تھا, نہ آدم تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے اپنے نور سے, آپ نے نہیں سنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ, اللہ نے اپنے نور سے رسول اللہ کا نور پیدا کیا. جب کچھ نہیں تھا تو نبی کا نور تھا. ہے نبی تو شروع سے ہے, تو آمد کس بات کی؟ اگر تم 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو جشن آمد رسول مناتے ہو تو اللہ کے لیے سوچو. تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا رسول اللہ تھے, تو آمد تو اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو. اچھا, ابھی سٹیکر بڑے خوبصورت چھپے ہوئے ملیں گے آپ کو دعوت اسلامی کے. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو. تشریف کون لاتا ہے؟ جو موجود, بولو, جو موجود نہ ہو وہی تشریف لاتا ہے, اور جو پہلے سے موجود ہو وہ تشریف نہیں لایا کرتا. دوسرے عقیدے پہ غور کرو. آگے آگے تاج والے, یہ الگ بات ہے کہ عام آدمی اٹھ کر دیکھتا ہے, کہہ رہے آگے آگے کہاں آگے یار, نظر تو کہیں بھی نہیں آئی. وہ زبان حال سے نعت خان کہتا ہے کہ بے وقوف, تجھے پاگل بنانے کے لیے ہم نے تو شعر میں بات سمجھا دی تھی کہ آ گئے آ گئے تاج والے, تو سمجھا ہی نہیں, ہم نے تو بتا دیا تھا کہ آئے گئے, اور کھانے پینے کا حلوے کے لیے ہمارا پیٹ شریف آگے ہے, جو دینا ہے ہمیں دو. نبی تو آ کے چلے بھی گئے. آگے تاج والے, دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں اب یہاں موجود. تو سوچو, سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تشریف وہ لاتا ہے جو موجود نہ ہو. آگے آتا وہ ہے جو پہلے موجود نہ ہو. کرسی اس کے لیے خالی سجا کے رکھی جاتی ہے جو ابھی محفل میں نہ آیا ہو. اور تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ حاضر ناظر ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں. جو حاضر ناظر ہو, کیسے حاضر ناظر ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بریلویوں کے بہت بڑے عالم تذکرہ غوثیہ کے اندر, غوث علی شاہ قلندر قادری اس مولوی کا نام ہے, اس کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ. صفحہ نمبر بھی لکھ لو, کسی سے بات ہو تو بتا سکو. 290 صفحہ نمبر پر, جو مشتاق بک کارنر اردو بازار نے شائع کی ہے, اس پہ لکھتے ہیں نبی کی حاضر ناظر ہونے کی دلیل.
کتنے حاضر ناظر ہیں. کہ آپ نے پوچھا جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں، وحی کی آواز آتی ہے، لا کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے کہ اوپر کون بیٹھ کر وحی کرتا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھا. کہا اس دفعہ جاؤ ذرا دیکھنا کہ اوپر وحی کون کر رہا ہے. جبرائیل آواز کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، چڑھتے گئے اور جب عرش پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ خود رسول اللہ عرش پہ بیٹھ کر وحی کر رہے ہیں. جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے میں جاتی ماری تو دیکھا مدینے کے اندر مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. عرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ، فرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ. کہتا مجھے نہیں پتا تو او ہے او تو ہے تو او دے وچوں او تیرے وچوں مینوں. اتنے حاضر ناصر اللہ کے نبی. عرش پہ جاؤ تو وہاں ہے، فرش پہ آؤ تو وہاں ہے، ہر جگہ اللہ کے نبی ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. تو ایک سوال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوں تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ وہ تو پہلے سے تمہارے گھر میں موجود ہیں. یہ تم کیوں کہتے ہو آگے آگے تاج والے؟ نبی تو پہلے سے عید میلاد النبی کی محفل میں موجود ہیں. پھر یہ طاہر القادری صاحب میڈیا پہ آ کر کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے تھے اور میں نے استقبال کیا تھا اور پھر آپ نے کہا تھا میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں کیونکہ میرا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. آتا تو وہ ہے جو ہونا. تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے. جو حاضر ناظر ہو وہ آیا، جو پہلے سے موجود ہو وہ پیدا نہیں ہوا کرتا. میٹھے کی آمد مرحبا، کھانے کا ڈھونگ ہے. اور ایک اور بات سمجھا دوں، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں آپ کے سامنے کھڑا درس دے رہا ہوں. اگر میرے شیخ، میرے استاد، میرے بزرگ آ جائیں جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، تو کیا خیال ہے ان کو بٹھا کر میں درس دیتا ہوا اچھا لگوں گا؟ شیخ کے ہوتے ہوئے، استاد کے ہوتے ہوئے کہ دیکھو استاد بیٹھا ہے اور یہ شاگرد درس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر استاد کو بٹھایا جاتا ہے. یہ تو ایک عام چھوٹی سی مثال. نبی کی مثال اس سے بہت اعلیٰ. رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی اور امام بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی اور قیادت کر سکتا ہے؟ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیت المقدس میں لوگوں کے اجتماع کو. کون لوگ ہیں؟ کہا اب سے پہلے گزرنے والے انبیاء ہیں، آدم، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ علیہم السلام. کھڑے کیوں ہیں؟ نماز پڑھنی ہے. پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار ہے. امام کون بنے گا؟ جبرائیل کندھے سے پکڑ کے نبی کو مصلی پہ کھڑے کر کے زبان حال سے اعلان کرتا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ہوں. محمد کی موجودگی میں کوئی اور مصلی امامت پہ چڑھ سکتا؟ نبی ہو، کوئی اور امام نہیں بن سکتا. ابو بکر امام بنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنے الٹے قدموں واپس صف میں آ گئے تھے. اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تھا ابو بکر تو پیچھے کیوں ہٹا؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو جائز نہیں ہے رسول موجود ہو اور وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا. اگر تمہارا عقیدہ کہ آپ کی مجلس ہے عید میلاد میں، جشن عید میلاد النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو بتاؤ پھر امامت طاہر القادری کیوں کرواتا ہے؟ الیاس قادری کیوں کرواتا ہے؟ امامت رسول اللہ سے کیوں نہیں کرواتے؟ یہ کھانے کے ڈھونگ، یہ پینے کے ڈھونگ، یہ اپنی اس جہنم کو بھرنے کے طریقے. اگر یہ دین ہوتا، پھر اپنی بات کو دہرا دوں، دین رسول پورا ہو چکا ہے، دین الہی پورا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو گیا. اب جو عمل اس میں ڈالا جائے گا وہ نیکی کی امید سے ہو، وہ ثواب کی امید سے ہو، وہ اسلام نہیں بن سکتا. کیونکہ اسلام تب بنتا ہے جب مدینے والا اس پہ مہر لگا دیتا ہے. اور عید میلاد النبی کا مسئلہ نہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اتنے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جتنا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اللہ ہمیں دین کے اندر بدعات سے محفوظ رکھے، بدعات سے بچائے، دین میں نیا کام داخل کرنے سے بچائے. کیونکہ لوگوں انجام بڑا خطرناک ہے، اللہ کی قسم انجام بہت برا ہے بدعت کرنے والوں کا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر
پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اس طرح اتنی تعداد میں پیالے ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی تو سفید رنگ کا ہوگا، دودھ کی شکل کا ہوگا، اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں، اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، ہمیں اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں امت آ رہی ہوگی، پانی پی رہی ہوگی، جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی لے گا، جنت میں داخل ہوتے وقت تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، کوہنییں بازو چمکتی ہوں گی، قدم چمکتے ہوں گے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ وضو کرنے والے، وہ چہرے نماز پڑھنے والے، فرشتے درے اٹھا کر ان کو ماریں گے، نبی کے درمیان اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے۔ میرے رحمتوں بھرے نبی فرمائیں گے امتی امتی، میری امت ہے، ان کو آنے دو، کیوں مارتے ہو؟ ان کو آنے دو، کیوں مارتے ہو؟ دیوار کیوں کھڑی کی ہے؟ آنے دو، میری امت ہے وضو کرنے والی، نماز پڑھنے والی، میں اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلاؤں گا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے۔ آپ کیا خیال ہے؟ فرشتے بھی سارے وہابی ہیں، فرشتے بھی سارے وہابی ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، حالانکہ نبیوں کو تو علم غیب ہوتا ہے۔ فرشتے پھر کیوں کہہ دیں گے آپ نہیں جانتے؟ آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے مر جانے کے بعد۔ لگتا ہے فرشتے پکے وہابی ہیں، کیونکہ نبی مرے ہوئے، اور جو نبی کو مرا ہوا کہے وہ تو گستاخ ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ ہم وفات رسول پہ ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی اور بتائیں گے نبی کو مردہ کہنا توہین ہے یا نہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے مر جانے کے بعد، دنیا چھوڑ جانے کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا اضافہ کیا، کیا کیا بدعات شامل کی، آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ سحقن 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 لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، آج محمد کی آنکھوں سے دور کر دو۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں ان اہل بدعت میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں اور بد بختوں کے اندر شامل نہ فرمانا جن کے بارے میں نبی کہیں گے ان کو میری نگاہوں سے دور کر دو۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا۔ ہمارے عمل تو ایسے نہیں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے مولا، ہمیں ان میں شامل فرمانا جس سے تو راضی ہوا اور وہ تیرے پاس اس حال میں آئے کہ تو ان سے راضی ہوا، وہ تجھ سے راضی ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔